یہاں ایک مسافر خانہ ہے اور ہر ایک اپنے اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ کب کس کی منزل آئے گی اور کب اپنی منزل آنے پر اتر جائے گا کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے اکابر کہتے ہیں ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو گے اس دن کی قدر کرو گے، ہر روز کو اپنا آخری روز سمجھو گے اس کی قدر کرو گے، ہر شام کو اپنی آخری شام سمجھو گے تو اس کی قدر کرو گے، ہر صبح کو اپنی آخری صبح سمجھو گے تو اس کی قدر کرو گے، اور بھی لمبی زندگی کا تصور کرو گے سست ہو جاؤ گے، مست ہو جاؤ گے، اور ہر اعتبار سے کاہلی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کاہلی کو دور کرنا ہو روزانہ یہ تصور کرے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، تب جا کر یا بادی الخیر اقبل یا بادی الشر ادبر والا معاملہ ہوگا۔ اے نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے آگے بڑھ، اے برائی کی طرف آگے بڑھنے والے پیچھے ہٹ۔ اس اعلان پر ہم لوگ عمل کرنے والے اس وقت بنیں گے جب ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، حقیقت میں آخری دن ہے۔ آج کا دن جو تاریخ ہے کیا وہ تاریخ کا دن زندگی میں کبھی آئے گا؟ آج کا دن چلا گیا تو پھر دوبارہ وہ تاریخ، دوبارہ وہ دن، دوبارہ وہ وقت، دوبارہ وہ گھڑی نہیں ملتی۔ 3 دوستوں کا ایک جگہ پر ملاقات ہوئی۔ اکثر ہمارے اکابر اپنے مجلس میں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک مال، ایک وقت، ایک مال، ایک وقت اور ایک علم، تینوں ایک جگہ پر ملاقات کیے 3 دوست۔ تو جب تینوں جدا ہونے لگے تو سب نے پوچھا علم سے، ارے بھائی آپ کہاں ملو گے؟ بھائی ہم یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، شرعی علوم مدارس میں اور تربیتی علوم خانخواہوں میں اور عبادتی علوم مساجد میں، اس نے کہاں کہاں ملنے کے ایڈریسیں سب بتا دیا۔ مال سے پوچھا ہاں بھائی آپ کہاں ملو گے؟ کہا بینکوں میں، اپنے دیگر وہ جگہ جہاں پر پیسے ملتے ہیں ان تمام جگہوں کا ایڈریس دیا۔ وقت سے پوچھا گیا آپ کہاں ملو گے جناب وقت صاحب مد ظلہ العالی، آپ کہاں ملو گے؟ تو وہ کہنے لگا ہم ایک بار جاتے ہیں پھر دوبارہ نہیں آتے، ہم ایک بار جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم نہیں آتے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی ہے، بولتے بولتے مونچھیں آ جائیں گی، داڑھی آ جائے گی، عمر گھٹتی جائے گی، زندگی گھٹتی جائے گی، عمر بڑھتی جائے گی، زندگی گھٹتی جائے گی، عمر بڑھتی جائے گی۔ اب پوچھے بھئی آپ کی عمر کیا ہے؟ کسی نے کہا 10 سال۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ 1 سال گزرنے کے بعد پوچھو کہ آپ کی عمر کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ 11 سال۔ پھر 1 سال کے بعد پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ 12 سال۔ اگر یوں کہیں کہ چلو بھائی
10ویں سال کی زندگی لاؤ، لا سکتے ہیں؟ لا سکتے ہیں؟ اب بولے 3rd اسٹینڈرڈ میں تمہیں کیسے تھے کہ وہ وقت ذرا لاؤ، لا سکتے ہیں؟ بے کل کا دن لاؤ، لا سکتے ہیں؟ کل کی رات لاؤ، لا سکتے ہیں؟ نہ لا سکتے ہیں۔ جو چلا گیا چلا گیا۔ اس لیے وقت بہت قیمتی چیز۔ ہمارے اسلاف میں، مجتہدین میں ایک بزرگ کہا کرتے کاش کہ کہیں وقت ملتا تو میں دنیا بھر کا مال دے کر وہ خرید لیتا۔ کاش کہ مجھے 1 سال ملتا، کہیں 1 مہینہ ملتا، کہیں 1 دن ملتا۔ وقت کہیں فروخت ہوتا ہے؟ وقت کہیں فروخت نہیں ہوتا۔ وقت ایک مرتبہ چلا گیا تو چلا گیا۔ اس لیے ہمارے اکابر وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت تھانوی قدس سر العزیز اتنا لکھتے تھے کہ حضرت تھانوی کا جس وقت حساب لگایا گیا روزانہ 18 صفحات لکھتے تھے، روزانہ 18 صفحات۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ ایسی کتاب، ایسے آداب بتا کر چل دیے کہ آج تک دنیا کے علماء دنگ ہیں۔ بے حضرت کیسے؟ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ مفتی اشرف علی صاحب کے پاس پہنچا، ایک اپنے والد کے ساتھ۔ تو حضرت نے بچے کو کچھ دیا تو اس نے کہا جزاک اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا جزاک اللہ، پھر اور ایک دیا۔ اب کیا کہو گے بھائی؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، خاموش ہو گیا۔ تو حضرت کہنے لگے کہ جس وقت حضرت تھانوی نے لکھا ہے بڑے جس وقت چھوٹوں کو دیتے ہیں، بڑے اس وقت میں چھوٹے بڑوں کو شکریہ کہنا چاہیے۔ چھوٹے جس وقت بڑوں کو کچھ دیتے ہیں تو بڑوں کو جزاک اللہ کہنا چاہیے۔ یہ اصول ہے۔ بڑے جس وقت چھوٹوں کو کچھ دیتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ شکریہ کہنا چاہیے۔ چھوٹے جب بڑوں کو دیتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ بڑے جزاک اللہ کہنا چاہیے۔ یہ اصول بتایا۔ تو آداب زندگی حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز کی ایک ایسی جامع انسائکلوپیڈیا موسوعہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان اپنی زندگی کے آداب سے واقف ہو جاتا ہے۔ اس میں مستورات کے بھی، مردوں کے بھی، بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی آداب زندگی حضرت نے بیان فرمائی۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ آداب کے مطابق زندگی گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے نمازوں کو اخلاق درست کرنے کے لیے نماز، جس کی نماز درست ہو گئی، نماز میں جس کی نظر درست ہو گئی، نماز کے باہر اس کی نظر درست ہو گئی۔ نماز میں جس کا ہاتھ درست ہو گیا اس کا لین دین درست ہو گیا۔ نماز میں جس کے پیر درست ہو گئے اس کے آگے بڑھنے والے، اس کے جانے آنے والے مقامات درست ہو جائیں گے۔
نماز میں جس کے کان درست ہو گئے، جو سننا ہے وہی سنتا، غیر غلط باتوں کو نہیں سنتا، تو اللہ اس بندے کو باہر کی زندگی میں غیر غلط چیزیں سننے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو گویا نماز یہ 3 چیزوں کے لیے تربیت کی چیز ہے۔ نمبر 1، اجتماعیت پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے نماز۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شریعت میں اجتماعیت پیدا کرنے کا کوئی سبب نہیں تھا سوائے امت محمدیہ کے۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری چیز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں دوسری چیز اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے کا، رجوع ہونے کا، استحضار کا سبب ہے۔ 5 مرتبہ اللہ کے پاس روزانہ بندہ حاضری دیتا ہے تو وہ حاضری دینے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گمراہی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز۔ تیسری چیز اپنے اندر ڈسپلین لانے کا سب سے بڑی تربیت کی چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے تمام فاحش چیزوں کو، فاحش چیزوں کو، نفسانی چیزوں کو، چاہے فاحش نظر ہو، نظر فاحشہ، نظر فاحشہ بری نظر، گندی نظر، سماعت فاحشہ گندا سننا، فکر فاحشہ گندا سوچنا، قول فاحشہ گندا بولنا، یہ جتنے فاحشہ ہیں ان تمام فاحشات کو نماز ختم کر دے گی۔ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے اور ان تمام چیزوں کو نماز میں لگاتا ہے تو اللہ اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں تمام اعضاء کے فحش دور ہو جاتا ہے۔ اور جب ان تمام کے اندر سے فحش دور ہو گیا تو لا محالہ گناہوں سے بندہ بچ گیا۔ تو گناہوں سے بندہ بچنے والا بن جائے گا اس وقت میں جب فحش دور ہو جاتے ہیں، جب مادہ دور ہو جاتا ہے، اور منکرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لازم اور ملزوم ہے نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وقت کی پابندی یہ نماز سکھاتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کانت یہ لفظ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ تمام امتیوں پر نماز کا وقت متعین تھا، پہلے بھی تھا، آخر تک بھی رہے گا۔ بے وقت نماز نہیں پڑھنا۔ فجر کا وقت متعین ہے، ظہر کا وقت متعین ہے، عصر کا وقت متعین ہے، مغرب کا وقت متعین ہے، عشاء کا وقت متعین ہے، اوقات متعین ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اپنی زندگی کے تمام کام کا وقت بھی متعین کرو۔ نماز کیا کیا سکھاتی ہے یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اپنی زندگی کے ہر کام کے اوقات متعین کرو۔ کب سونا؟ کیا فجر کی نماز چھوڑ کر سو سکتے ہیں؟ اگر سو گئے تو کیا کرنا؟ وہ ایک الگ تربیت کی چیز۔ کب کھانا، کب کون سا کام کرنا چاہیے، یہ تمام نظام نماز ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے حکمتوں کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اللہ کی مانتے رہنا، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلتے رہنا، اور اس حکموں پر استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا، اور اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول کیا کہ نہیں کیا اس بات پر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔